نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 پڑھیں گے۔ ان دونوں آیات کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں تو انہی دعاؤں کا تسلسل ہے، وہی دعائیں آگے چل رہی ہیں۔ البتہ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، یعنی اپنے دونوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ اور آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ آپ علیہ السلام کے جو اوصاف تھے، آپ کے جو مناسب تھے، ان مناسب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا، اور اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نظر آیا، ظاہر ہوا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین لکا، فرما بردار اپنا، واو کا مطلب اور، من ذریتنا، ہماری اولاد میں، امتم مسلمتن، ایک امت مسلمہ، لکا، تیرے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت میں، ومن ذریتنا سے مراد چونکہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تو دعا بھی اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کی اولاد میں ایک ایسی جماعت پیدا کر دے، جس طرح ہم تیرے فرما بردار ہوں اسی طرح وہ جماعت بھی تیری فرما بردار ہونی چاہیے۔ امتم مسلمتن، اپنے لیے بھی لفظ مسلمین ارشاد فرمایا، اور جو اپنی ذریت میں سے ایک جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ امتم مسلمتن لک، اور اس میں جو ومن ذریتنا ہے کہ وہ ہماری ذریت میں سے ہو، ہماری اولاد میں سے ہو، یعنی میری اور اس کے بعد اسماعیل کی اور اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں۔ اب دیکھیے کہ اس سے جو پچھلی آیت تھی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تیری ذریت میں امامت اور مقتدائی اور پیشوائی رکھوں گا، تو وہ مقتدائی اور پیشوائی اسی کا نتیجہ، یعنی اسی کا تسلسل یہ ہوگا کہ وہ من ذریتنا، وہ ہماری ذریت میں سے ہوگا۔ تو مقتدائی اور پیشوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چلتے چلتے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا اور قیامت تک کا نبی ہونا، تو اس میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے، آپ کی شرافت ہے، آپ کی بزرگی ہے، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اس میں شرافت ہے، ان کے لیے بھی اس میں بزرگی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ سے مانگا۔ اور اس میں ایک اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ابراہیم، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی، اور بیت اللہ کی تعمیر میں جو انوار و برکات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے تو اس کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج بھی بیت اللہ کے اوپر جو اللہ کی انوار اور برکات کا نزول ہوتا ہے، تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کو وہ کشف ہو جاتا ہے، ان کو وہ نظر آتے ہیں، اور عام آدمی اس کو دیکھتا نہیں ہے، محسوس ضرور کرتا ہے لیکن ان کو دیکھتا نہیں ہے۔ تو بعد میں آنے والے لوگ جو ظاہر پسند ہوں،
اور وہ اللہ کی ان رحمتوں کے نزول کو نہ دیکھ رہے ہوں، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ یہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ اعتراض نہ کریں. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وَأُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہ ایسا گروہ ہونا چاہیے، وہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو تیری فرما بردار ہو. جب تو نے کہہ دیا کہ اس کی زیارت بھی ثواب ہے تو اس کی زیارت ثواب سمجھیں. جب تو نے کہہ دیا کہ میری رحمت کا نزول وہاں پر ہوگا تو وہ سمجھیں کہ اس پر تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یعنی ظاہر آنکھ تو یہی دیکھتی ہے کہ مادہ کی چیزیں ہیں، کو جو چیز آ رہی ہے، جو جا رہی ہے، ظاہری آنکھ سے نظر آ رہی ہو تو وہ سمجھتے ہیں. جو باطن کی آنکھ ہے تو وہ اس وقت دیکھتی ہے کہ جب اس کی رحمت پر اسی طرح سے کامل ایمان اور یقین ہو. جب دل صاف ہو تو پھر وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کو دیکھتا بھی ہے. وَأَرِنَا، واو کا مطلب اور، ارینا بتلا دے ہمیں. ویسے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے دکھا، لیکن جو حج کے مناسک ہیں وہ دکھائے نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا مفہومی معنی یہ ہوگا کہ بتلا دے یا جتلا دے، سکھا دے. مناسکنا، ہمارے حج کے ارکان. مناسک حج اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی حج کے ارکان، حج کی جو رسوم ہیں وہ ہمیں سکھلا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، واو کا مطلب اور، تُبْ عَلَيْنَا رجوع کر ہم پر، یعنی ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اِنَّکَ، بے شک تو، انت التواب الرحیم، تو ہی رجوع کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام اللہ کی شان کو دیکھتے ہوئے خود کو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ عمل عند اللہ مقبول ہوا یا مقبول نہیں ہوا. تو جیسا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقبل کا لفظ استعمال فرمایا تھا تو اس میں بھی عاجزی اور انکساری تھی. تو یہاں پر بھی جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو یہ ہمارے اور پیغمبر کے معاملے سے نہیں ہے، ہمارے اور پیغمبر کی نسبت سے یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اللہ کی طرف سے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ہمارے لیے تو قابل احترام ہیں، قابل عقیدت ہیں، قابل ایمان ہیں. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے الفاظ حضرت ابراہیم کے لیے یہ نہیں ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ اپنے الفاظ اللہ کے سامنے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہیں. تو اپنے رب کے سامنے جتنی عاجزی کی جائے، جتنی انکساری کی جائے تو رب کو وہ اتنی ہی محبوب ہے. اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو الفاظ استعمال فرمائی اس میں انتہائی عاجزی ہے، انکساری ہے، نیاز ہے، احترام ہے کہ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرما، تو ہماری طرف توجہ فرما، ہماری طرف رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا، رجوع کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد جو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اس کی جو دعا کی جا رہی ہے تو دیکھیے کہ ایک گروہ، ایک جماعت وہ اس وقت تک حق پر قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ ان کے لیے کوئی مقتدا نہ ہو، کوئی پیشوا نہ ہو، جب تک ان کو کوئی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا نہ ہو. اب وہ جو امۃ مسلمۃ لک مانگا، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، تو اب ان کے لیے مقتدا، ان کے لیے پیشوا، ان کے لیے رہبر، ان کے لیے رہنما وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگے، وہ یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائے. ربنا، اے ہمارے رب، وَبْعَثْ، تو بھیج، فیہم، ان میں، یعنی امۃ مسلمۃ لک، وہ جو گروہ ہوگا، وہ جو جماعت ہوگی تو ان میں بھیج، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، چونکہ یہ جو ذریت ہوگی یہ ہماری ہی اولاد میں سے ہوگی تو اب رسول بھی انہی میں سے ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رسول ہوگا وہ بھی میری ہی ذریت میں سے ہونا چاہیے. یتلو علیہم آیاتک، یتلو، تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتک، تیری آیات.
اور آیات کا تلاوت کرنا بغیر نزول کے ممکن نہیں، تو جب آیات نازل ہوں گی تو ان کی تلاوت کی جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اس کتاب کی نزول کی بھی دعا کی کہ اللہ اس کتاب کو بھی تو ہی نازل فرما، اور پھر وہ جب نازل ہو جائے تو پیغمبر، وہ رسول جس کو تو مبعوث کرے گا، تو وہ ان آیات کی تلاوت کر کے ان کو بتلائے، ان کو سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، واو کا مطلب اور، یعلم سکھلائے، ہم ان کو، الکتاب کتاب، واو کا مطلب اور، الحکمہ حکمت دانائی۔ یہاں پر یہ سمجھیں کہ محض کتاب کے پڑھنا یا کتاب کی تلاوت کرنا وہ کافی نہیں، بلکہ کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کتاب کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں عمل کیے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، جیسا کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ کی طرف جو کتاب بھیجی گئی ہے آپ اس کتاب کی تلاوت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ محض تلاوت کر لینا یہ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے، یہ بھی فائدہ سے خالی نہیں، محض تلاوت بھی کی جائے تو یہ بھی فائدہ سے خالی نہیں، بلکہ قرآن کی ہر نسبت، چاہے وہ تلاوت کرنے والی کی نسبت ہو، چاہے وہ سمجھنے والی نسبت ہو، یا سنانے والی نسبت ہو، یا سننے والی نسبت ہو، تو قرآن کے ساتھ کوئی بھی نسبت ہوگی تو وہ فائدہ سے خالی نہیں ہوگی۔ تو یتلو علیہم آیاتک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس سے اگلا درجہ ہونا چاہیے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور وہ ان کو وہ کتاب بھی سمجھائے، وہ کتاب بھی سکھائے، وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت اور دانائی سکھلائے۔ حکمت سے مراد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لی ہے، یا مفسرین کرام نے جو بیان فرمایا ہے، کہ وہ یہ کہ وہ جو رسول ہو وہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ایسا مقتدا ہو، ایسا پیشوا ہو کہ اس کا ایک ایک عمل وہ لوگوں کے لیے اسوہ بنے، اس کا ایک ایک عمل لوگوں کے لیے راہ ہدایت کا سبب بنے، ہدایت کا مینارہ اس کے لیے وہ بن جائے۔ تو اس وجہ سے علماء نے حکمت سے مراد سنت لی ہے۔ حکمت سے مراد کیا لیا ہے؟ سنت۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہ کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةِ، اور سنت کی تعلیم دے۔ تو اس سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو قرآن کو سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، وہ سکھلائے ان کو کتاب بھی اور حکمت بھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، واو کا مطلب اور، یُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ کرے ان کا۔ تزکیہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ دلوں کو باطنی برائیوں سے پاک کر دینا اور دلوں کے اندر اچھے اوصاف، اچھے اخلاق کو پیدا کرنا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دل کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا اور دلوں کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرنا۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پوری زندگی، آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اور آپ کی بعثت کے بعد، جو بعثت سے پہلے تھا تو وہ اخلاق رذیلہ تھے دلوں کے اندر، اور بعثت کے بعد اخلاق رذیلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور ان میں اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، یہی جو سلسلہ ہے ہمارا، جو تصوف کا سلسلہ ہے، بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، خانقاہیں ہیں، تو وہ یہ تزکیہ کا فرض ادا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا اور ان کے اخلاق رذیلہ کو ان کے دلوں سے نکالنا اور اوصاف حمیدہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ یہ تزکیہ کا جو عمل ہے، یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو خانقاہوں والے ہیں، اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، تو وہ اس فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یوں دیکھ لیجئے کہ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد تھے اس کو کس طرح محفوظ کیا۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یتلو علیہم آیاتک، اس کا عملی نمونہ بنتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، الف لام میم الحمد سے شروع کرتے ہیں والناس تک وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقصد تھا یتلو علیہم آیاتک، اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظوں کے ذریعے سے، حفاظ کے ذریعے سے اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ علماء ربانیین کے ذریعے سے اللہ نے اس کو محفوظ کیا کہ علماء ہیں وہ قرآن سکھلاتے ہیں، وہ سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ سنت سکھلاتے ہیں۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہمارے صوفیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، وہ اس عمل کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس مقصد کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا دین وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو دیکھ رہے تھے کہ ابھی یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آبادی ہے، نہ لوگ ہیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہاں پر ایک جماعت آباد ہونی چاہیے، ایک لوگوں کا گروہ آباد ہونا چاہیے، اس شہر کو آباد فرما، اور پھر اس میں اس طرح ایک رسول کو مبعوث فرما جس رسول کے یہ اوصاف ہوں۔ تو یہ نظر آنے میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے، یعنی میں جو کچھ مانگ رہا ہوں تیری قدرت اس سے بہت آگے کی ہے، اور الحکیم تو حکمت والا ہے۔ اب تو کیسے کرے گا، یہ کب ہوگا، وہ رسول کی بعثت کب ہوگی، اے اللہ تو حکمت والا ہے، اپنی حکمت کے مطابق اس کو جب چاہے گا پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں سے حصہ نصیب فرمائے۔